بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ناظرین، میں پاکستان میں کیوں رہوں؟ کیا آئین پاکستان کے تحت جو حقوق مجھے حاصل ہیں کیا وہ مجھے مل رہے ہیں؟ بنیادی صحت، بنیادی تعلیم، روزگار، کیا یہ سہولیات مجھے میسر ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ چیزوں کی قیمتیں، ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ چکی ہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے، مگر حکومت بارہا یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی دوسرے ملکوں کی نسبت ہمارے ملک میں کم ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق خٹک، سینئر اینالسٹ ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ بہت شکریہ عتیق صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تھینک یو چشتی صاحب۔ عتیق صاحب، یہ بتائیے کہ مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات پڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ چشتی بھائی، آپ نے انوائٹ کیا اور ایک ایسے ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ہر بندہ افیکٹ ہوا ہے اس سے، ماں سوائے جو اس مہنگائی کے پیچھے ہیں یا جس سے مہنگائی سے جن کو ڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب سمپل سی ایک بات دیکھ لیں، جو دوائی آپ کو 70 روپے کی ملتی تھی وہ 400-450 روپے کی ملتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، یہ کون سا ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں بیمار نہیں پڑوں گا؟ کسی کے پاس یہ لائسنس ہے؟ ہاں، یہ لائسنس کچھ لوگوں کے پاس ضرور ہے کہ یار 70 کی ملے، 450 کی ملے، میرے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ لیکن ایسے لوگ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے صرف 2-3%۔ 2% بھی بہت بڑا نمبر ہے، 2 سے بھی شاید بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی تو مہنگائی، اگر 70 روپے کی دوائی آپ کو 400-450 میں ملے تو آپ کے 99+ % جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ لوگ کیا کریں گے؟ اب ایک بندے کی جو پاکستانی ایک مزدور ہے 800 روپے دیہڑی لیتا ہے، وہ اٹس ناٹ شور کہ اس کی روز کی دیہڑی لگے گی بھی یا نہیں لگے گی۔ بالکل۔ اچھا، آپ اگر ایوریج ایک مزدور کی دیہڑیاں نکالیں نا تو 18 سے 20 بنتی ہیں، 18 سے 20 اس کی دیہڑیاں بنتی ہیں جو وہ ڈیلی بیسس پہ لگاتا ہے۔ اگر آپ ایک مزدور کی دیہڑی 1000 روپے بھی لگا لو، 18,000 سے لے کے 20,000 تک اس کا منتھلی جو ہے انکم بنتی ہے۔ اب اس میں چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ہو، ایک کمرے کا گھر ہو جس میں اٹیچ باتھ اور اسی کمرے کے اندر بھی وہ کچن کا استعمال کرے نا، تو 10,000 8,000 سے کم نہیں ہے۔ چلو 6,000 بھی کر لو۔ سر جی، گھر اگر اپنا بھی ہو تو آپ دوسرا بجٹ بتا دیں مجھے۔ وہی اچھا، نہیں یہ تو میں آپ کو وہ سرکمسٹانسز بتا رہا ہوں نا جو شہر میں لوگ مزدوری کی خاطر آتے ہیں۔ بالکل۔ 6,000 اس نے ایک روم لیا، اس کے بعد جو وہ مزدوری کرنے جاتا ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن کے خرچے ہیں، گھر پہ تو مزدوری نہیں آتی نا، کم از کم نہ کرتے ہوئے جو اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے ڈیلی کی، وہ 100 روپے ایک سائڈ سے، 100 روپے دوسری سائڈ سے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ 20 دن کام پہ جاتا ہے تو 4,000 روپے اس کا ٹریول ایکسپینس ہے۔ بالکل۔ 6,000 اور 4,000 آپ کے یہ چلے گئے 10,000 روپے۔ اس کے پاس پیچھے رہ جاتے ہیں 8,000 یا 10,000 روپے۔ 8,000 میں اس نے گھی بھی خریدنا ہے، دالیں بھی خریدنی ہے، چینی بھی خریدنی ہے، بچوں کا دودھ بھی ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھی ہے، باقی بھی ہزاروں معاملات ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بیمار پڑتا ہے تو 70 روپے کی دوائی اس کو 450 میں ملے گی۔ تو عام عوام کیا کرے گی؟ یہ میں آپ کو جسٹ ایک مثال دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر کی فیس آپ شامل نہیں کہہ رہے جو کسی کی بھی 500 روپے سے کم ہے ہی جی نہیں، وہ تو میں ایک وہ چیز بتا رہا ہوں نا جو سرکاری آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دیتے تھے کہ ساتھ والے میڈیکل اسٹور سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ تو ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ پرائیویٹ کا تو عام بندہ پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس تو جا ہی نہیں سکتا۔ عتیق صاحب، بات یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے نا، جی، وہ کسی سے مانگ تانگ لے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سفید پوش آدمی کے لیے مانگنا موت ہے۔ سب سے زیادہ اس دور میں پس رہا ہے سفید پوش آدمی، بے شک، ٹھیک ہے؟ اگر ذمہ دار ہے کوئی، ذمہ دار کی مرغی جو پہلے 500 کی تھی اب 1500 کی ہو گئی ہے، اس کا انڈا جو پہلے 10 روپے کا تھا اب 25 روپے کا ہو گیا ہے،
اس کا جو جانور ہے جو گائے بیل ہے وہ پہلے اگر 50,000 کا تھا اب 1.5 لاکھ کا ہو چکا ہے. گندم اگر اس کی پہلے 40 روپے کی کلو تھی اب وہ 80 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. اس کو فرق نہیں پڑا. سبزی اس کی آ جاتی ہے باہر، سبزی جو شلجم 10 روپے کلو میں ملتے تھے ابھی وہ 80 روپے کلو میں ملتے ہیں. فرق پڑا ہے صرف سفید پوش آدمی کو، تنخواہ دار آدمی کو. کنزیومر کے اوپر فرق پڑا ہے. جو عام کنزیومر ہے نا، جو چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے، جی، جس نے سبزی کھانی ہے، جس نے دالیں کھانی ہیں، جو خرید کے کھاتا ہے، خرید کے کھائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی آج میں ایک دوست کو کال کر رہا تھا تو وہ احساس پروگرام کی ریکارڈنگ چلتی ہے بیچ میں، جی بالکل، کہ اگر آپ کی آمدنی 50,000 روپے سے کم ہے تو آپ کو 1,000 روپے 1,000 کا روپے آپ کو جو ہے نا وہ اب ملے مجھے گا. ایک بات بتائیں کہ یار یہ تو وہ پارلیمنٹیرین کو یہ سبسڈی دے دو 1,000 روپے جو ان کی کیفیٹیریا میں بھی چائے سبسڈی پہ ملتی ہے. آپ اگر کبھی وہاں جائیں نا تو یہ جو 1,000 روپے کا مذاق ہے نا کسی غریب کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑے گی، پھر آپ کو ان کے مقررہ جگہوں پہ جانا پڑے گا، پھر آپ کو ملے گا کیا؟ وہ گھی جو نارملی کوئی یوز نہیں کرتا. ایک بات جو ہے وہ اس کا تو حکومت نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کی آمدن 50,000 روپے ہے وہ غریب آدمی ہے. وہ غریب یہ آدمی بات تو حکومت مان گئی مان گئی. اس کا مطلب ہے کہ جس کی 20,000 آمدن ہے وہ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں ہے. نہیں وہ تو سر دیکھیں، بات یہ ہے چشتی بھائی کہ آپ نے بھی بات کی کہ وائٹ کالر لوگ جو ہیں، اب تو حالات یہ آ گئے ہیں کہ وائٹ کالر کیا، جس طرح 50,000 کی آپ بات کریں، ایون 50,000 میں بھی آپ گھر کا بجٹ نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں کہ یار میں بچوں کو ایک اچھے اسکول میں پڑھاؤں، اچھا میرے بچے جو ہیں ایک اچھے اسکول میں بھی پڑھیں، ان کی میں ہیلدی ڈائٹ بھی رکھ لوں، ان کو اچھی خوراک بھی دوں، ان کو میں اچھا کپڑا بھی دوں، تو یہ اب 50,000 میں بھی پاسبل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے چشتی بھائی کہ اب پہلے ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے کہ ہمارے روپے کی بڑی ویلیو تھی، یہ تھا وہ تھا. ہماری اپنی بات ہے، آپ 1,000 روپے کا نوٹ مارکیٹ لے کے جاتے تھے تو آپ اگر کچھ خریدتے تھے نا تو آپ کے دونوں ہاتھ بھر جاتے تھے. بالکل. آج آپ 5,000 کا نوٹ لے کے جائیں تو آپ کا ایک ہاتھ نہیں بھرتا. تو اتنی تو مطلب چیزوں کے انفلیشن. اور پھر دوسرا انفلیشن نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں بڑھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن وہاں ساتھ ساتھ انکم بھی بڑھ رہی ہے. سب سے بڑی بات جو بات کرنے والی جو جی ہے وہ یہ ساتھ ساتھ انکم کہ بھی بڑھ رہی ہے. مہنگائی ہمارے ملک میں بے انتہا ہو چکی ہے لیکن آمدن اتنی ہی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یو کے میں یہ ہے، فلانی جگہ یہ ہے، فلانی جگہ یہ ہے. یار یو کے میں اگر آپ یو کے سٹیزن ہو، آپ بے روزگار ہو، آپ کا گورنمنٹ وظیفہ دیتی ہے، آپ گورنمنٹ آپ کی ہیلتھ کی ساری ذمہ داری ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کوالٹی کی روڈ ملتی ہے، آپ کی گاڑی کی نا وہ الائنمنٹ ڈسٹرب نہیں ہوتی. آپ نے سب سے پہلے جو میرا انٹرو آپ نے سنا اس میں میں نے جو باتیں کہی ہیں کہ کیا مجھے صحت کی سہولت مل رہی ہے، کیا تعلیم کی مل رہی ہے، یہ ساری چیزیں تو دوسرے ملکوں میں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ مہنگائی ہو ان کو تو فرق نہیں پڑتا، نہ انہوں نے اسکول کی فیس دینی ہے، نہ ان کے ہیلتھ کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے، نہ ان کو جاب کی پرابلم ہے، اگر انہوں نے پڑھ لیا تو ان کو جاب ملے گی، گورنمنٹ نے دینی ہے. اگر وہ بے روزگار ہیں تو ان کا بھی ان کو الاؤنس ملے گا. لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے میرے بھائی؟ اگر میں پیدا ہوتا ہوں تو مجھے پیدائشی پرچی کے لیے بھی رشوت دینی پڑے گی کہ جناب یہ میری پرچی بنا دیں. ٹھیک ہے، انصاف کے تو معاملات ہی دور چل جاتے ہیں. ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ انصاف لینے کے لیے بندے کو پتہ نہیں نو کی عمر چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ آخر اس ملک میں رہنے کی کیا وجہ ہے، میں کیوں اس ملک میں رہوں، اس کی کوئی وجہ تھوڑی سی ہم اگر تھوڑی سی آپس میں ڈسکس کریں. چشتی بھائی کہتے ہیں پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. میں اتنا بھی دل برداشتہ نہیں ہوا اس ملک سے کہ میں کہوں کہ نہیں ہم یہاں یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. لائک ہمیں مافیا مافیا مافیا، چور چور چور، یہ کہنے نہیں، ان کو زور بازو سے قانون کی قوت سے روکنا ہوگا. اس کو میں اور آپ روکیں گے یا حکومت نہیں، یہ میں قانون کے زور پہ کہہ رہا ہوں. میں نے کیا بات کی ہے کہ قانون کے زور پہ. قانون کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ آپ کی انتظامیہ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، قانون کو اپنا زور دکھانا ہوگا، نہیں تو پھر یہ جو عوام پس رہی ہے نا یہ پھر اپنا زور دکھائے گی. اور جب یہ اپنا زور دکھاتی ہے تو پھر کیا آتے ہیں؟ پھر انقلاب آتے ہیں، پھر چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو ابھی ہم آئے دن سنتے ہیں، میں کسی ایک پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا کہ جی مافیا کا ہے، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں چیز ایسی ہو گئی. یا کہیں نہ کہیں تو خود کی طرف بھی دیکھو نا کہ میری کیا رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ پارلیمنٹ کے سیشن دیکھ لو، حکومت والے اپوزیشن پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن والے حکومت والوں پہ تنقید کر رہے ہیں. یار یہ بتاؤ کہ آپ کی جتنا بھی بحث آپ نے اکٹھا کیا ہوا اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ اپوزیشن کو چور کہہ دو، اپوزیشن والا آپ کو چور کہہ دے، اللہ اللہ خیر صلاح کیمرے کے سامنے وہ سارا باہر آپ گلے مل رہے ہوتے ہو. میری اور آپ کی صحت پہ اس بحث سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جب یہ کیا پریارٹیز نہیں ہے.
اگر پریارٹیز یہ ہوتی تو یہ بندے یہ جتنے بھی ٹی وی ٹاک شوز میں آتے ہیں نا یا میڈیا پہ آتے ہیں، یہ پارٹیاں نہ تبدیل کر رہے ہوتے۔ کیوں پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس پارٹی میں میرا بینیفٹ ختم ہو گیا، اب میں دوسری میں جاؤں گا۔ اگر تو ہے تو پھر آئے نا ملک سے، قوم سے معافی مانگے کہ بھئی اس پارٹی میں تھا، اس پارٹی نے یہ کچھ کیا، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں کیا، اس وجہ سے میں یہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے ملک سے عوام سے معافی نہیں مانگی۔ اپنا مفاد ختم، دوسری پارٹی میں چلے گئے۔ پریارٹیز عوام نہیں ہے، پریارٹی اپنا آپ ہے۔ میں یہی بات، پھر میری بات پہ ہی آپ آ رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا آج کا گفتگو جو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی کس طرح سروائیو کرے، نہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ ہماری بالکل بھی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ جب اس کا جہاں پہ داغ لگتا ہے، مطلب ایک ماسک ہے جو 2 روپے کا مل رہا ہے نا، جو غریب آدمی جو کھڑے وہ 20 روپے کا بیچ رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارا لحاظ نہیں کر رہا۔ اور جو ایک ذمہ دار ہے جس کی اپنی پیداوار ہے، وہ بھی چیز جو اپنی اس کی 40 روپے کی اس کو پڑ رہی ہے وہ 80 روپے کی بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی۔ سارے کریں، لیکن خریدنے والا جو ایک مڈل کلاس بندہ جو کنزیومر ہے، جو سینٹر میں ہے، وہ کیا کرے؟ بات سوچنے والی یہ ہے کہ کیا اس کو انصاف کے لیے بھی نہ وہ مہنگا وکیل کر سکتا ہے، کیا خدا نخواستہ اگر اس کے اوپر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، اگر وہ میڈیکل کی سہولت دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے، تو کیا کرے بندہ؟ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں حل تو دیکھیں ایک آپ کے یا میرے کرنے سے نہیں ہوگا، اور دوسرا آپ نے بات کی یہ ارباب اختیار کا کام ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بات کی، یہ آج نہیں تو کل ان سے زور بازو پہ یہ عوام کروائے گی۔ اب آپ نے سر یہ عوام دیکھیں کہاں پہ ملک چلا گیا ہے، آپ نے عوام کے پچھلے کان پر الیکشن جوں میں تک دیکھا ہے نہیں نا، گئی۔ آپ نے پچھلے کے پی کے الیکشن میں دیکھا ہے ابھی یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، جی بالکل، کیا وہ ہوا تو دیکھا ہے، وہ تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کس طرح کی مار پڑی ہے۔ اب وہ خود مان رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا یا آپ نہیں کہہ رہے، خود حکومت مان رہی ہے، ان کے وزیر مشیر کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں پڑا۔ وہ تو فیس کور کے لیے آپ کہہ دو کہ ٹکٹ ہم نے صحیح بندے کو نہیں دیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹکٹ صحیح بندے کو نہیں دیا تو پھر پارٹی کو تو ووٹ نہیں پڑنا، پھر تو شخصیت کو ووٹ پڑنا تھا۔ ٹکٹ کا ووٹ ہوتا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹکٹ ہم نے اپنے بندے کو نہیں دیا یا ٹکٹ صحیح بندے کو نہیں دیا۔ اور بھائی پارٹی کا ٹکٹ جس کے پاس ہوتا ہے ووٹ اس بندے کو پڑتا ہے، یہ غلط لاجک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں ان کو مار پڑی ہے، عوام یہ کر سکتی ہے، عوام اپنا بدلہ بیلٹ کے تھرو لے سکتی ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ یہ وعدے کیے تھے، آپ نے یہ کچھ نہیں ڈیلیور کیا اور آپ نے ہمیں مزید مشکل میں ڈال دیا، اس وجہ سے عوام یہی کر سکتی ہے نا۔ جب عام انتخابات آئیں گے ان کا یہ لیگل رسپانسبل سٹیزن حق ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ بھئی میں یہ چیزیں آپ کے لیے آسان کروں گا، میں نہیں کر سکا تو وہ مجھ سے بیلٹ کے تھرو بدلہ لیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک مسئلہ اور ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس چوائس بہت کم ہوتی ہے، میں اور آپ ہی ہیں، چوائس بہت کم ہوتی ہے۔ پارٹی بے شک آپ کی کوئی بھی ہو، میری کوئی بھی ہو، لیکن لیڈرشپ ان کے پاس وہی 2-3 لوگ اویلیبل ہیں اپنے حلقے سے۔ آپ آج ایک پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، میں دوسری پارٹی سے لڑ رہا ہوں، سم ٹائم یہ ہوگا کہ آپ کی پارٹی سے میں لڑ رہا ہوں گا، دوسری دفعہ آپ میری پارٹی سے لڑ رہے ہوں گے۔ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت خطرناک ہے اور اسی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھ لیں ابھی جو ہماری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس میں کتنے لوگ نون لیگ کے وزیر ہیں، کتنے لوگ پیپل پارٹی کے وزیر ہیں، اور وہ ہی یہ ایک بات کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ سارے وہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پرویز خٹک جو ہے یہ پیپلز پارٹی سے آیا ہے، یہ سارے بندے ادھر سے بیٹھے ہیں۔ نہیں اب یہ مطلب آپ خود سوچیں کہ یہ بات لاجک میں ہے کہ وہ میں آج حکومت میں ہوں، اگلی حکومت میں کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوں، حکومت میں پھر بھی ہوں، اور میں یہ کہوں یہ جو سارا کچھ ہے یہ جو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا عام عوام کے لیے، مطلب میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں یہ ملک ہمیں اسلام کے نام پہ ملا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو چلا رہا ہے، ہم نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے کی، برباد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے اس ملک کے اوپر کہ ابھی تک یہ جیسے تیسے کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تا قیامت یہ کھڑا رہے گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنی غلطیوں پہ، میں اجتماعی بات کر رہا ہوں، میرے سے بھی، آپ سے بھی، ہم سب سے شاید ہمیں کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے جو ہماری دھرتی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ چلیں وہ اپنی غلطیوں کا بھی ہم خمیازہ کرتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اچھا عتیق صاحب، مہنگائی کے علاوہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو ہمیں
یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں. یہاں پر بجلی کا بل آپ دیکھ لیں, 300 روپے بجلی کا بل ہے اور 800 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ اس میں آ گئی ہے. پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, گھی ہے اور عام بہت ساری چیزیں, مطلب جیسے اب دیکھ لیجئے کہ ایجوکیشن کے لیے بھی ہمیں بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, یہ کیا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں, ہماری حکومت وقت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ پچھلوں کو کھوسو, پچھلوں کو چور بولو, پچھلوں کو یہ کہو پچھلوں نے یہ کیا, پچھلوں نے وہ کہا. ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ میں ایک پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کر رہا. جب سے ہم یہ یہاں پہ ہم نے ہوش سنبھالا یہی ہوتا آ رہا ہے. جی یہ ہم تو بالکل دودھ کے دلے ہوئے ہیں. یہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ کچھ خراب ہوا ہے. ایک حالانکہ جس طرح سے آپ نے بات کی, میرا حق ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن کہ مجھے فری ایجوکیشن ملے, میرا حق ہے کہ مجھے فری ہیلتھ سروسز ملے, میرا حق ہے کہ مجھے ڈور سٹیپ پہ میرے انصاف ملے, ڈور سٹیپ پہ میرے گھر کے دروازے پہ مجھے انصاف ملے, نہ کہ میں جا کے جاؤں. میری جان مال عزت کی آبرو کی حفاظت کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ہاں کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر 3 روپے کی دوائی 10 روپے کی ملتی تو کون سی قیامت آ جائے گی. واقعی ان کی زندگی میں کوئی قیامت نہیں آنی. قیامت آنی ہے تو میری اور آپ کی زندگی میں آنی ہے. پہلے جی یہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ اتنا % جی ٹیکس ہو رہا ہے, فیول کے اوپر 45 روپے لیٹر ملنا چاہیے جب 74-75 روپے یا 100 روپے کے قریب لیٹر تھا. اب وہی پیٹرول جو ہے 145 روپے پہ ہے. وہ لاجک کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اب لاجک ٹھیک ہے. اب مہنگائی کے افادیت بتائی جا رہی ہے. ایون یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہم نے جس ڈالر کے اس پہ لیا ہے, قرضہ لیا ہے, وہ ان کے شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو بھئی ہمارے لیے فائدہ ہے, ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. اندازہ کریں. اب ایک ہمارے صاحب نے باہر جا کے کہا تھا کہ ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ آفیشیل ہے. تو مطلب ہمیں یہ جب لاجک سننے کو آتی ہے تو مطلب ہم کہاں لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں راجہ زین ان کا نام ہے, ان کے کزن کو پولیس ناکے میں گولی مار دی گئی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ کیا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار ہے؟ نہیں, قانون تو دیکھیں کسی بھی صورت میں بالکل کہتا ہوں حالات جیسے بھی ہوں, جتنی بھی مشکل ہو, ہم سب پاکستانی ہیں اور ایز اے پاکستانی سٹیزن ہم پہ یہ فرض ہے, جس طرح سے ہمیں دین کے جو ہمارے پہ فرائض ہیں, اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس طرح سے پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے, اس کا قانون پہ من و عمل کرنا یہ بھی ہمارے پہ فرض ہے. قانون کسی بھی بندے کو, چاہے وہ جو مرضی جس مرضی پوسٹ پہ ہے, چاہے عام بندہ ہے چاہے ہمارا پرائم منسٹر ہے, کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے. یہ بہت غلط ہے, جس نے بھی کیا یہ بہت کنڈیمیبل ہے. اور ہاں, اس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری جو پولیس ہے یا ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑنا ہے. یہ تو خود گورنمنٹ بھی مانتی ہے کہ ہم نے پولیس ریفارم نہیں کی, ہم پولیس ریفارم کرنے میں ناکام رہے, تو یہ ریفارمز ہم نے کرنی ہے. اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ ابھی ریلوے کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ 35 ٹرینیں انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن ان کی کر دی ہے. اچھا, جو پروفٹ دے رہی تھی ان کی ایکچوئل آمدن جو تھی کسی کی 1.5 ارب روپے ہے نا مثال کے طور پہ, تو اس کو 1.25 ارب میں ٹھیکے پہ دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی کمپنیوں کو دیا گیا ہے جو ریلوے کی پہلے ہی ڈیفالٹر ہیں. دیکھیں ایگزیکٹلی مجھے یہ ریلوے کی جو سیناریو ہے اس کے مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ کہ مطلب انہوں نے کیا دیا ہے. میں اس پہ مطلب تب کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں جب مجھے اس کی ایگزیکٹلی پتہ ہو. لیکن میں ایک چیز کا میں قائل ہوں, دیکھیں گورنمنٹ آپ کا سارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. آپ خود دیکھ لیں, ایک گورنمنٹ اسکول کی جو ایجوکیشن ہے اور ایک پرائیویٹ اسکول کی جو ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے کتنا ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینٹ ہے؟ اسی گورنمنٹ ٹیچر کی تنخواہ اور پرائیویٹ اسکول کی ٹیچر کی تنخواہ 10 گنا فرق ہوتا ہے, 10 گنا. ایسی ٹھیک ہے, پھر اس گورنمنٹ اسکول کے اوپر جتنا ایکسپینس آتا ہے اور اس پرائیویٹ اسکول کے اوپر جتنا ایکسپینس آتا ہے 10 گنا سے زیادہ فرق ہوتا ہے. لیکن جب کوالٹی آتی ہے تو اس میں بھی 10 گنا یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو اب اگر یہی اسکول, میں بالکل اس بات پہ قائل ہوں, گورنمنٹ پرائیویٹائز کرنا چاہتی ہے بالکل کرے, لیکن یہ نہ کرے کہ یہ میرے چچا کو دے دو, یہ میرے تائے کو دے دو. اوپن اس کی ٹینڈرنگ کرے, باقاعدہ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں, تب جا کے چیزیں جو ہے ملک کو, یہ گورنمنٹ آپ کی ساری چیزیں گود نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے, اور کچھ محکمے ایسے ہیں جو بالکل آپ کے, جی یہ تو منافع بخش ادارہ ہے ریلوے کا, پوری دنیا میں ریلوے جو ہے وہ فائدے میں جا رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں, اب میں اب دوبارہ وہی بات کہوں گا نا کہ مجھے ایگزیکٹلی اس کے اسٹیٹسٹکس نہیں پتہ کہ انہوں نے کیوں دیا ہے, کس بہاف پہ دیا ہے, کیا ان کے بیک گراؤنڈ کیا تھا. لیکن اگر کوئی محکمہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پرائیویٹائز کر کے ہماری گورنمنٹ کو زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم پہ اس کا بوجھ بھی نہیں پڑے گا, تو میرے خیال میں پرائیویٹائز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. سر یہ تو جو ہمارے بھائی لوگ جو آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ جو MCB آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 روپے میں دیا گیا تھا. بہت ساری ایسی شوگر ملیں جی جن کی اربوں روپے ان کی قیمت ہے، وہ بھی 2 روپے 3 روپے. غلط ہے نا. دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پرائیویٹائز آپ کریں. میں پرائیویٹائزیشن کے خلاف نہیں ہوں. پرائیویٹائزیشن آپ کرتے کس طریقے سے ہیں، کس ریٹ کے اوپر کرتے ہیں، کیا مارکیٹ ویلیو اس کی نکالی جاتی ہے یا تیا ماما چچا کو فیور دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. پرائیویٹائز آپ کریں. میں گورنمنٹ کی دیکھیں پرائیویٹائزیشن کی میں بالکل خلاف نہیں ہوں، حق میں ہوں. پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کے یہ محکمے ٹھیک ہوں گے. اب مجھے آپ بات بتائیں کہ یہاں پہ آپ کی پرائیویٹ سوسائٹی لانچ ہوتی ہے اور وہ پل پھول جاتی ہے اور وہ اس کے گھر بھی سارے بک جاتے ہیں، وہاں لوگ خوشی سے پلاٹ بھی خریدتے ہیں. آپ کے گورنمنٹ کی یہاں پہ آپ کے اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے، CDA نے اسٹیبلش کی تھی، اس کے اوپر اسٹل مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار کے انڈر چل رہی ہے. تو لوگوں کو فیسلٹی چاہیے، اور وہ فیسلٹی آپ کے تب ہے کہ لوگ دیکھیں وہ آنرشپ فیل کرتے ہیں نا. اب میں اگر سرکار کا ملازم، میں نے آنرشپ فیل ہی نہیں کرنی، میں نے یکم کا ویٹ کرنا ہے. اس کا مطلب آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قابل اعتبار نہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے کہ قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن کیوں جی؟ سرکاری، میری بات سنیں، سرکاری تعلیمی اسکول اس کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے، سرکاری سوسائٹی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، سرکاری سیکیورٹی پر آپ کو اعتماد نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہی ہوا. اگر پیچھے پھر کہنے میں کیا حرج ہے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یار جو خامی ہے جس کی ہے ان کو ماننی چاہیے. بالکل ماننی چاہیے. ٹھیک ہے. پرائیویٹائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ یار اس سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اسے لو اور کسی اور کو دے دو. اس کا مطلب ہے کہ وہ نکما ہے. نکمے کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہو. نکما تو دیکھیں آپ اپنا کون سی چیز کسی کو دیتے ہو جس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہو کہ یار یہ میں آؤٹ سورس کروں گا تو اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہوگا. اب یہ جو آپ کا تھا PTCL کیوں دیا گیا کہ یار وہ نہیں ہم اس کا افورڈ کر پا رہے تھے، دیا تو ٹھیک ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو اگر کسی محکمے میں ہے کہ بھئی یہ ہم نہیں چلا سکتے، پھر آپ کو اس کو پرائیویٹائز کرتے ہو، لیکن پرائیویٹائز کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے وہ کویسچنیبل. اس وجہ سے ضرور ہے کہ آپ پراپر اس کی مارکیٹ ویلیو اسٹیبلش کرو. پھر جو آپ ڈیل کرتے ہو کہ آپ کو منتھلی جو بھی آپ کو وہاں سے ریونیو ایکسپیکٹڈ ہے اس کے اوپر آپ کو پہلے کتنا مل رہا تھا جب آپ خود چلا رہے تھے، آپ کے ایکسپینسز کتنے تھے، ہیڈک کتنی تھی. اب آپ کسی کو پرائیویٹائز کرتے ہو، کسی پرائیویٹ انویسٹر کو بیچ میں لاتے ہو، تو تب آپ کو کتنا آتا ہے. یہ کویسچن مارک ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب جس طرح سے آپ ریلوے کی بات کر رہے ہو، اس چیز کے اوپر آپ ضرور ڈیبیٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے کس کو دیا، کس ریٹ پہ دیا، پہلے آپ کو کتنا بینیفٹ ہو رہا تھا، اب آپ کو کتنا بینیفٹ ہو رہا ہے، کتنا لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہے، آپ کے مینٹیننس ایکسپینسز اس کے اوپر کتنے ہیں، آپ کی اس کے پرائیویٹائزیشن کے بعد آپ کے اس کے اوپر کتنا ایکسپینس آتا ہے اور کتنا آپ کو ریونیو آتا ہے. سر میرا مقصد یہ تھا، یہ ساری بہت باریک باتیں ہیں. میرا موٹا سا مقصد جو عوام کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ کوئی ایسا ادارہ حکومت کا بتا دیں. بہت سارے ادارے حکومت نے پرائیویٹائزیشن جن کی ہے، کیا وہ پروفٹ میں جا رہا ہے؟ دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں نا پرائیویٹائزیشن، وہ گورنمنٹ کن اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرتی ہے نارملی. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا. نارملی ان اداروں کی پرائیویٹائزیشن کرتی ہے جن کا گورنمنٹ بے بس ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ہم نہیں چلا پا رہے، ہمارا اس سے جو ہمارا ایکسپینس ہے بہت زیادہ ہم کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ کم آ رہی ہے. تو جب آپ کسی پرائیویٹ انویسٹر کو دے گے تو وہ بھی کوئی راکٹ سائنس اس کے پاس نہیں ہوتی، کوئی دوسرے دن آپ کو چلا کے دے دے گا. سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کسی ادارے کو نہیں چلا پا رہی تو کوئی دوسرا پرائیویٹ بندہ کیسے چلا سکے گا؟ نہیں، اسی کی بات کروں کہ پرائیویٹ انویسٹر کے پاس بھی کوئی جادو کی چڑی تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ آج آپ نے اس کو دے دی، کل سے اس نے جناب علی اس کو جو ہے وہ راکٹ بنا دیا. ڈاؤن سائزنگ کرے گا، بندے نکالے گا، کیا کرے گا؟ دیکھیں جب پرائیویٹ بندہ کرے گا وہ اپنی مرضی سے کرے گا، وہ آپ کے بندے بھی نکالے گا. جو بندے آپ کے سست کاہل ہیں، جن کی جو ویسی برتی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی جگہ نہیں بنتی. اب وہ کوئی ٹیکنیکل بندہ ہے، اس کی جگہ نان ٹیکنیکل بندہ ہے، حکومت نہیں نکال سکتی؟ حکومت بھی نکال سکتی، لیکن آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیں حکومت جب نکالتی ہے تو آپ کے سامنے ہے، پھر دھرنے بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کے سٹرائکس بھی ہوتے ہیں، پھر آپ کی یونین بھی ہوتی ہے. لیکن کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں، وہ پرائیویٹائزیشن پہ بھی ہوں گی. پرائیویٹائزیشن میں دیکھیں آپ کچھ کر نہیں سکتے، وہ باس ہے، مالک ہے، آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے اس میں. آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ کو وجہ بتائی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا کام تھا صبح 8 بجے آنا، آپ 8:05 پہ آئے ہو، لہٰذا آپ گھر جا سکتے ہو. یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ بھئی میرا تو یہ مسئلہ تھا، میرا تو یہ مسئلہ تھا، میرا تو یہ مسئلہ. آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، میں پرائیویٹ کام کر رہا ہوں. آپ نے کبھی اپنی لائف میں یہ بہانہ کیا کہ میرا ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ گورنمنٹ سے چھٹیاں آپ کی کم ہوتی ہیں. چلیں اس بات پہ تو بہت زیادہ پروگرام ہو سکتے ہیں، ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. اور کوئی سلوشن آپ کی نظر میں ہے جس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکے؟ دیکھیں اگر ہر بندہ، میں عام بندے کی بات بھی کر رہا ہوں، خاص بندے کی بات بھی کر رہا ہوں، اسپیشلی ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جو ارباب اختیار ہیں، جس کے ہاتھ میں ہے کچھ کرنا. اگر ہر بندہ
یہ سمجھ لے کہ بھئی میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ پرائس کنٹرول والا کہے کہ جی میری رسپانسبلٹی ہے، میں نے پرائس کنٹرول کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو عدلیہ ہے وہ یہ رسپانسبلٹی سمجھے کہ میرا کام ہے انصاف دینا۔ پولیس کہے کہ میں نے پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے چیزوں کو۔ ہمارے پارلیمنٹیرین اس کے اوپر زور دے کہ ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک میڈیا پرسن یہ سمجھے کہ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس مائک کا استعمال کروں گا، تب جا کے یہ چیزیں ہوں گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کام تو مائک والا دیا گیا ہے، لیکن کام میں کچھ اور کرتا ہوں، تو تب جا کے ہمارے نہ ملک ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو مشکل ہے۔ باقی معجزہ تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی وقت بھی کر سکتی ہے، ہمارے درمیان میں سے کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے جو کہ ہماری ساری چیزوں کو بدل دے۔ جی ناظرین، آپ نے عتیق الرحمان صاحب کی باتیں سنی، آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔